خروج 7 باب 19 سے 23 آیت تک، اور پھر خروج 8 باب 8 سے 16 آیت۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، اپنا عصا لے کر اسے زمین کی خاک پر مار تاکہ وہ سارے مصر میں جوئیں بن جائیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ اور پھر دوسرا حوالہ خدا کے کلام میں سے جو ہم پڑھیں گے 19 سے 23 آیت تک، خروج 7 باب 19 سے 23 میں اس طرح لکھا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ پھر 8 باب 8 سے 16 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا، خداوند سے شفاعت کرو کہ مینکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھر سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ تب اس نے کہا، تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ یہ کس قدر مبارک بات ہے کہ آپ سبت کے روز خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کے قابل ہیں، اور آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش اور عبادت کر سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ہم اور ہمارے خاندان خدا کی وہ اتم و اعلیٰ برکات پائیں گے جو اس نے اپنے لوگوں یعنی ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آج ہم ملک مصر پر آنے والی آفات پر اسٹڈی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پچھلے ہفتہ میں ہم نے غور کیا تھا کہ ملک مصر پر آفات لانے اور عجائب اور نشانات کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا۔ ہم ان نشانات اور عجائب کو 10 آفات کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ محض ملک مصر کی عدالت کے لیے ہی نازل نہ ہوئی، بلکہ خدا کے ان کاموں کے پیچھے ایک پیغام بھی تھا۔ اور ان آفات کے وسیلہ خدا نے نہ صرف ملک مصر کی عدالت کی جو اس کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، خدا نے ملک مصر کے جھوٹے معبودوں کی عدالت کی، جن کی مصری اور بعض اسرائیلی بھی پوجا پاٹ کر رہے تھے اور ان کی پیروی میں چلتے ہوئے ان پر یقین اور ایمان رکھتے تھے۔ اور اس نے اسرائیلیوں کو یہ فہم عطا کیا کہ وہ حقیقت دیکھ کر اسے سمجھیں اور خدا کو پہچانیں، اور اس بات کو جانیں کہ ان کے معبود کس قدر ناپاک، شرمناک اور گناہ آلودہ ہیں۔ مصر دنیا کی تصویر ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مکاشفہ میں ہم ان آفات کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ یہ اخیر زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ ان آفات کے وسیلہ سے اس دنیا کی عدالت ہوگی۔ شریر لوگ جو خدا کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے بلکہ خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں، ان کی عدالت ہوگی اور ان پر یہی آفت نازل ہوگی، ان پر یہی آفات نازل ہوں گی۔ یہ آیات ان کے لیے بھی ایک سبق تھی اور پیغام بھی۔ یہ راہ نجات کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھی کہ وہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ خدا شیطان کی حقیقت کو ظاہر کر رہا تھا جو مصر کے پیچھے تھے۔ 10 آفات روحانی جنگ کی مانند تھیں، روحانی جنگ کی عکاسی تھی۔ اس کے پیچھے شیطان اور خدا کے درمیان شری روحانی جنگ تھی۔
جس نے خدا کے پلوٹے کو ملک مصر سے لیا۔ فرعون اس شریر ریاست کو پیش کرتا ہے۔ سربراہ جو کہ ازدا یعنی پرانا سانپ، شریر اور ابلیس ہے۔ یہ روحانی جنگ ہے جس میں ہم شامل ہیں اور یہ ہمارے ارد گرد چھڑی ہوئی ہے۔ کرونا اس کا بڑا نشان اور عجوبہ ہے۔ جنگیں، زلزلے اور طوفان، قدرتی آفات، یہ انسان کی پیدا کردہ آفات کسی ایک علاقہ یا پھر کسی ملک میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن یہ کرونا تو دنیا بھر میں پھیل گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اس کے بعد کیا رونما ہونے والا ہے۔ ہمیں یہ تو علم نہیں کہ آنے والے وقت میں اس کے بعد کیا وقوع پذیر ہونے والا ہے، لیکن ایک چیز جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ ابھی خاتمہ نہیں ہوا، اور ایک اور چیز جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں آپ ایک ریسٹورنٹ میں جانا پسند کرتے ہیں جس میں آپ کا اچھا ذائقہ دار کھانا ملتا ہے، جہاں پر خوبصورت سجا ہوا حال ہو، سروس بھی اعلیٰ ہو، لیکن ایک دن آپ کو کچن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور فرض کریں کہ وہاں پر آپ کو کاکروچ، چوہوں کی گندگی وغیرہ دیکھنے کو ملے، کیا آپ دوبارہ اس ریسٹورنٹ کا رخ کریں گے؟ اس دور میں کلچر، انڈسٹری، فن تعمیر، غرض ہر شعبہ زندگی زبردست اور دولت سے مالا مال تھا۔ ہر شخص ملک مصر کا مقیم ہونا چاہتا تھا اور ہر شخص فرعون کی طرح بننا چاہتا تھا اور مصری کہلانا پسند کرتا تھا۔ یہ واقعی قابل عشق ملک تھا۔ یہ خوبصورتی اور حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا۔ خدا نے مصر کے وسیلہ سے حقیقی پہچان کروائی۔ وہ گناہ کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اخیر زمانہ میں مکاشفہ کی کتاب 18 باب میں خدا کہہ رہا ہے، بابل سے نکل آؤ۔ بابل یعنی اپنے گناہ آلودہ زندگی سے الگ ہو جاؤ۔ اگر خدا ایسا نہ کرے، اگر خدا گناہ کی حقیقت کو واضح نہ کرے، اگر خدا معبودوں کلچر یعنی گناہ آلودہ کلچر کو بے نقاب نہ کرتا، فرعون کبھی بھی اس کے لوگوں کو جانے نہ دیتا اور پھر اسرائیلیوں کو بھی دل نہ کرتا کہ وہ اس ملک سے باہر قدم رکھتے۔ آئیں پہلی 3 آفات پر غور کریں۔ اول، خدا نے دریائے نیل کے پانی کو خون کر دیا۔ خروج 7 باب 14 سے 25 آیت تک۔ اس دور میں جب مصری دریائے نیل کی پوجا پار کرتے تھے اور دریائے نیل کی دیوتا کا نام ہیپی تھا، لیکن خدا نے اس بت کی عدالت کی جو کہ جھوٹا معبود تھا۔ اس دریائے نیل کے پانی کو خون کر دیا۔ اس کے ترک سے رہن مفہوم کیا ہے؟ خدا ہم پہ ظاہر کر رہا ہے کہ زوال پذیر دنیا ایسی ہی ہے۔ دریائے نیل ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا۔ جب دیگر ممالک میں قحط اور خشک سالی ہوتی تھی، ملک مصر سرسبز و شاداب اور خوشحال ہوتا تھا۔ استثنا 11 باب 10 سے 12 آیت وضاحت کرتی ہے کہ دریائے نیل آبپاشی کا اچھا وسیلہ تھا۔ وہ یہاں سے اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کو سیراب کرتے تھے، لہذا وہ اس دریا پر انحصار کرتے تھے۔ دریائے نیل اس دنیا میں خوشحالی کی عکاسی کرتا تھا۔ جب اچھی فصل ہوتی، بکثرت اناج پیدا ہوتا تو وہ کسے جلال دیتے تھے؟ وہ دریائے نیل کے دیوتا کو جلال دیتے تھے۔ وہ اچھے سے کھیتوں کو سیراب کرنے اور آبپاشی کے لیے اپنی کاوشوں کے لیے خود کو جلال دیتے تھے۔ آئیں استثنا 11 باب 10 سے 12 آیت تک پڑھیں۔ غور کریں کہ خدا ملک مصر کی سرزمین کا موازنہ ملک کنعان سے کرتا ہے، اور نمایاں فرق پانی کا منبع ہے۔ دریائے نیل کا پانی نچلے پانی کو پیش کرتا ہے۔ پیدائش 1 باب میں لکھا ہے، دوسرے دن خدا نے فضا کو پیدا کیا جو کہ آسمان کی بادشاہی کے مقام کی عکاسی ہے۔ استثنا 11 باب اور اس کی 10 سے 12 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ استثنا 11 باب 10 سے 12 آیت۔ کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے۔ جہاں سے تم نکل آئے ہو وہاں تو
تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے اور بارش کے پانی سے سراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ پیدائش ایک بار میں لکھا ہے، دوسرے دن خدا نے فضا کو پیدا کیا جو کہ آسمان کی بادشاہی کے مقام کی کاسی ہے، اور نچلا پانی اس دنیا کے لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ پانی جس پر کسبی بیٹھی ہے قوم ہے، اور نچلا پانی گدلا پانی ہے۔ اس میں دھاتیں، گندگی اور دیگر چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ زوال پذیر انسان کی تصویر کشی ہے۔ خدا یسوع پر ایمان لانے سے پہلے ہماری یہی حالت تھی، لیکن جب ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تو نئے سرے سے پیدا ہو کر اوپر کا پانی بن گئے۔ آپ فطری سائنس کے بارے میں سوچتے ہیں، نچلا پانی پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے، بمطابق زبور 84:11 آیت، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ زبور 84 کے مطابق خداوند ہمارا خدا آفتاب ہے۔ ہم خدا کے کلام کو نور کے طور پر لیتے ہیں۔ یوحنا 8 باب، ہم نے یسوع کو قبول کر لیا جو کہ نور ہے۔ یسوع کون ہے؟ وہ کلام خدا ہے جو ہمیں حرارت پہنچاتا ہے۔ جب ہم اپنے دلوں میں خدا کے کلام قبول کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے کلام کا پانی ہمارے اندر جوش مارنے لگتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پانی کی حالت بدل جاتی ہے۔ ہم نچلا یعنی ناپاک اور گدلا پانی نہیں رہتے، بلکہ پاک پانی بن جاتے ہیں۔ یہ پانی گیس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی سے گیس، اس عمل کو بخارات کا عمل کہتے ہیں۔ روحانی اصطلاح میں سے نئے سرے سے پیدا ہونے کا عمل کہتے ہیں۔ خدا کے کلام کو قبول کرنا، روح کو حاصل کرنا، جیسا کہ خدا یسوع نے کہا تھا، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یعنی پانی اور روح سے پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ خدا کے کلام کو قبول کرنا، اور جب پانی بخارات بنتا ہے، گندگی جاتی رہتی ہے، ہماری زندگی میں پاکیزگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پانی بخارات بنتا ہے تو پھر یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کے زندہ گواہ بن جاتے ہیں۔ دریا نیل کا پانی نچلے پانی کو پیش کرتا ہے، لیکن ملک کنعان میں پانی اوپر سے آتا ہے، اور ان کے لیے پانی کے حصول کا یہی واحد طریقہ تھا۔ انہیں محنت کر کے کھیتی باڑی کرنا پڑتی اور دعا کر کے خدا ان پر توکل اور بھروسہ کرتے کہ انہیں بارش کی صورت میں پانی مل جائے۔ پانی کا استعمال تو آبپاشی تھا، لیکن منبع دریا نیل نہیں تھا، بلکہ خدا تھا۔ ہم بھی ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ لوگ چکی پیستے ہیں، ایک جیسا کام کرتے ہیں، ایک اٹھا لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ان کی برکت کس کے سبب سے ہے؟ ہمارے بدن و بنین و انسان کے تاریخ میں بہنے والے دریا، جب ہم نقشے پر نظر کرتے ہیں، وہ دریا زمین کی نسوں کے معنی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے بدنوں میں بھی ایک دریا بہ رہا ہے، اور یہ ہمارے بدن میں یعنی رگ و ریشے میں بہنے والا خون، یہ نسل در نسل بہتا چلا آ رہا ہے۔ جس طرح ایک دریا کا بہاؤ جاری و ساری رہتا ہے، اسی مسافت کے وسیلے سے خدا اس حقیقت کو یہاں کر رہا تھا، کیونکہ زمین کے سبب سے انسان کے نسلوں میں گناہ اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دریا نیل کے پانی کی طرح جو خون بن گیا اور وہ پینے کے قابل نہ رہا، اس میں زندگی ختم ہو گئی، انسان بھی زوال پذیر ہو گیا۔ رومیو 5 باب 12 آیت، نئے عہد نامہ میں مقدس پولس رسول کا لکھا ہوا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 5 باب 12 آیت، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے زوال کے بعد پیدا ہونے والی اولاد قائن جیسی بدکار اولاد تھی، جیسا کہ قائن کی نسل میں سے لمک اور پھر حام، اسماعیل، عیسو، عمالیکی اور کنانی مصر حام کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگوں نے آباد کیا تھا۔ یہ زوال پذیر نسل گناہ کے اثرات و ثمرات اپنے اندر لیے ہوئے تھی، اور وہ نسب نامہ جو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں وہ خدا کے عہد کا پاک نسب نامہ ہے جسے ہم پر منکشف کر رہا ہے۔ پاس یہ نسل کسی بھی دریا کے پانی سے ناپاک نہ ہو۔ اس آفت سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا کہ ہم مسیح یسوع کی نسل میں شامل ہوئے بغیر خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم دریا نیل پر بھروسہ کر رہے ہیں تو حقیقی برکت سے محروم رہیں گے۔ ہماری زوال پذیر دنیا کو پاک ہونے اور زندگی پانے کی ضرورت ہے۔ پانی کو پاک پانی میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں نئے عہد نامہ میں مقدس پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 15 باب اور 50 آیت کو دیکھیں، اور پھر یوحنا 1 باب 12 آیت یوحنا پہلا باب 12 آیت پہ لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور 50 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ 15 باب 50 آیت میں لکھا ہے، آئے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح پہلا پطرس پہلا باب 3 سے 5 آیت تک ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ یہ غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو ہے تیار ہے، حفاظ کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اور پھر یوحنا 4 باب 14 آیت، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یوحنا 6 باب 63 آیت، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ یوحنا 7 باب 38 آیت، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے، ہمیں دریا نیل کے پانی کو بدلنے کے لیے اس پانی کی ضرورت ہے۔ گوشت اور خون، ہمیں اس پانی پر بھروسہ کرنا کی یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہو کر نئے مخلوق بننا ہے۔ یہی بات تو مقدس پولس رسول رومیو 8 باب میں بیان کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتا کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، یعنی ہمیں اپنی جسمانی زندگی سے روحانی زندگی میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ زندگی جو دریا نیل پر بھروسہ کرتی ہے، آپ وہ روحانی برکت پر بھروسہ کرے، یعنی روحانی پانی جو خدا کی طرف سے فراہم ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہمیں روح سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کو میراث میں لے سکیں۔ پاس بائبل مقدس میں زوال کے وقت سے خدا ہمیں زوال پذیر دریا کی روحانی حقیقت اور خدا کے کلام اور عہد کے خالص اور پاک پانی کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا رہا ہے۔ آئے رومیو 9 باب 6 سے 9 آیت پڑھیں۔ خدا ہمیں امتیازی طور پر بیان کرتا ہے کہ اصل نسل ہے، جو کہ اصل نسل ہے۔ میری دعا کہ میں اور آپ روحانی نسل سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے شامل ہو جائیں، جو کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ رومیو 9 باب 6 سے 9 آیت ہم پڑھیں گے۔ رومیو
9 बाब 6 से 9 आयत खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, 6 से 9 आयत। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरेंगे, बल्कि ये लिखा कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा की नस्ल के फर्जंद हैं। आप रूहानी नस्ल से नए सिरे से पैदा होने के वसीला से शामिल हो जाएं, जो कि मसीह यीशु के वसीला से है। दूसरी बात, दूसरी आफत मेंढकों की आफत थी। खरोज 8 बाब 1 से 15 आयत तक, क्योंकि मिस्री और उनका कल्चर मेंढक जरखेजी की इलामत थे और उन्हें मेंढक देवता कहते थे और इसकी पूजा पाठ भी करते थे। और आज भी आसार कदीमा की खुदाई करने वालों को मेंढक की शक्ल की कुछ ऐसी चीजें मिली जो पत्थरों पर खुदी हुई हैं, लेकिन मेंढक नापाक रूहों की काशी करते हैं जो दरिया नील के नापाक पानी से बाहर निकलती थी। और असदा के मुंह से हिवान और झूठे नबी और इनका मुकाशवा की किताब में जिक्र किया गया है। अहबार 11 बाब 10 आयत में नापाक जानवरों का बयान मौजूद है, लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समंदर और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते रहते हैं, लेकिन उनके पार और छिलके नहीं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मुकाशवा 16 बाब 12 से 14 आयत तक। पस नपाक 3 नपाक रूहें मेंढक की मानद ये क्या हैं? ये असदा के मुंह से निकल रही हैं। यूहन्ना 8 बाब 44 आयत से। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए तैयार हो जाए। फिर मैंने उस असदा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नपाक रूहें मेंढक की सूरत में निकलते देखी। ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मतलब खुदा के रोज़ अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। तुम अपने बाप अबलीस से हो। यूहन्ना 8 बाब 44 आए। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठ है, बल्कि झूठ का बाप है। खुदा यीशु ने इस वक्त के मजहबी रहनुमा और फरीसियों से कहा, यीशु इन मजहबी रहनुमा और फरीसियों की पहचान उन्हें करवा रहा है। यीशु बयान कर रहा है कि गुनाह क्या है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह खुदा ज़ाहिर करता है कि मिस्र के पीछे कौन सी कुव्वत कार फरमा है। मुकाशवा 12 बाब 3 से 9 आयत हम देखते हैं कि असदा उस बेटे को हलाक करने और निगलने की कोशिश कर रहा है जिस औरत से पैदा हुआ। मुकाशवा 12 बाब 7 आयत में लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मीकाल और उसके फरिश्ते असदा से लड़ने को निकले और असदा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े और उसे जमीन पर उसके फरिश्तों समेत पटक दिया। मुकाशवा 13 बाब 4 आयत। और चूंकि उस असदा ने अपना अख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने असदा की परस्तश की और उस हैवान की भी जो ये कहकर परस्तश की और हैवान की भी ये कहकर परस्तश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। कौन इस नापाक और बदकार तसलीस की मानद है। और फिर हैवान के मुंह से मुकाशवा 13 बाब 1 से 10 आयत तक हमने पहले भी 2 हैवानों के तलक से बात की थी। एक समंदर से निकल रहा है, दूसरा भी समंदर से निकल रहा है और पहले हैवान की तरह का है, और ये मेंढक की मानद है जो बुरी रूह के मुंह से निकल रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर झूठे नबी के मुंह से जिसकी लोग इबादत करते, और हिवान और असदा। और फिर खरूज 8 बाब 3 आयत में आप मेंढकों के तलक से दोबारा पढ़ सकते हैं।
पुराने अहदनामा में खरूज की किताब 8 बाब 3 आयत बयान करती है, और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा, और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूर और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे। आप खरूज 8 बाब 3 आयत में इन मेंढकों के तलक से अभी सुन रहे थे। मेंढक बिस्तरों पर थे, उनके बर्तनों में। आपके बिस्तर और बर्तन में मेंढक होने का क्या मानी और मफहूम है। और फिर आप हिजकिय्याल 23 बाब को देखें, पुराने अहदनामा में हिजकिय्याल नबी का सहीफा 23 बाब 17-18 आयत। बस अहले बाबर उसके पास आकर इश्क के बिस्तर पर चढ़े और उन्होंने उससे बदकारी करके उसे आलूदा किया और उससे नापाक हुई तो उसकी जान उनसे बेजार हो गई। तब उसकी बदकारी अलानिया हुई और उसकी बहनगी बेसतर हो गई। तब मेरी जान उससे बेजार हुई जैसी उसकी बहन से बेजार हो चुकी थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यकूब 4 बाब 4 आयत, आए जना करने वालियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। इब्रानियों 13 बाब 4 आयत, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हराम करो और जानियों की अदालत करेगा। बामुताबिक बाइबल मुकद्दस की जबान बिस्तर को नापाक करना हरामकारी है, और ये दुनिया इस गुनाह से दागदार है। दूसरी बात, बर्तनों में मेंढक, नापाक रूहें जवाल के शुरू ही से इंसान ने हराम चीजें खाई। बुरी रूहों के धोखे और फरेब से नापाक चीजें उसके बदन का हिस्सा बनी। यहाँ खाने से मुराद महज जिस्मानी या दुनियावी चीजें नहीं है, बल्कि इंसान की सोच और तर्ज फिक्र का हिस्सा बनने वाली चीजें भी हैं। गलत तलीमात, बिद्दात, झूठे फलसफे इसमें शामिल है। मुल्क मिस्र में तो ये सब कुछ आम था। आज ये दुनिया गलत खुराक फराम कर रही है। हमारी नस्लें गलत चीज़ों को अपनी तर्ज जिंदगी और तर्ज फिक्र का हिस्सा बना रही हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया कि हम जो कुछ खाते हैं इसके तलक से मुतात रहें। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके खाने की इजाज़त हमें दी गई है। जिस तरह के आसमानी मन, इस तरह यस्सु आसमान से उतरने वाली रोटी और रूहानी मैं है। फल नेको बद की पहचान के दरख्त का फल हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन हयात के दरख्त से हमें फल खाना है। मेरी दुआ है कि मैं और आप उन बुरी रूहों, मेंढकों, मच्छरों और खून चूसने वाले अशरात से पाक रहें। खुदा हमारे गुनाह घरानों खानदानों का मुहाफ़िज़ और निगहबान हो। हमारे बर्तन और बिस्तर पाक रहें। हम खुदा की पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करें। हम अपनी तकदीस को महफूज रखें। आखिरी बात, तीसरी आफत मच्छर। खरूज 8 बाब 16 से 19 आयत, असल ज़बान में ये मच्छर ही है। मैं खरूज 8 बाब 16 आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। पुराने अहदनामा में खरूज की किताब 8 बाब खरूज 8 बाब 16 आयत में इस तरह से लिखा है, तब खुदा ने मूसा से कहा, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार, ताकि वो मुल्क मिस्र में जुएं बन जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ भिड़ाया। जबूर 105-31 आयत, उसने हुक्म दिया और मच्छरों के गौल आए और उनकी सब हदूद में जुएं आ गईं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह जुएं या मच्छर हों। एक मुश्तरक बात यह कि मच्छर, जुएं, ये सब इंसानों और जानवरों का खून चूसते हैं। तसव्वुर करें सारी खाक मच्छर बन जाए और आपको इल्म है कि इनमें जरासीम की बीमारियां
جراثیم اور بیماریاں بھری ہوتی ہیں، دوسروں کا خون چوستے ہیں۔ یس خود ایک لعنت ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے دوسروں کا خون چوستے ہیں، یہ زوال کے سبب سے ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ خدا نے خاک کو مچھروں اور جوئیوں میں بدل دیا۔ عبرانی میں خاک افار لفظ استعمال ہوا، یہ پیدائش 2:7 میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر لکھا کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ خاک افار ہے، خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش 3:14 زوال کے بعد خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا اس لیے تو لعنتی ٹھہرا، زمین، جنگل اور ہر دستی جانور سے زیادہ تو ملعون ٹھہرا، عمر بھر تو پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا، تو افار کھائے گا۔ یہ سانپ کی خوراک بن گئی۔ پیدائش 3:14 کے مطابق سانپ پر بھی لعنت کی گئی کہ وہ خاک چاٹے گا۔ بے شک جب خدا سانپ سے کلام کر چکا تو تب بھی ایسا ہوا۔ اب خدا آدم سے ہم کلام ہے تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک تو خاک میں نہ لوٹ جائے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ پس آدم پر لعنت کی گئی کہ وہ خاک ہو جائے گا، سانپ پر لعنت کی گئی کہ وہ خاک چاٹے گا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ خاک ایک ہستی ہے، روحانی حالت میں سے حالت جس میں سے سانپ واپس لے لیا گیا جب انسان نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، اور کلام خدا کا روح ہے۔ یاد رہے ہم یوحنا 6:63 میں پڑھتے ہیں، خدا یسوع نے کہا، جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی۔ زندگی کا سانس جو خدا نے بنی نوع انسان کے نتنوں میں پھونکا وہ سانس بھی تھا اور زندگی بھی۔ لفظ سانس نیشما ہے جس کا معنی ہے زندگی، اور روح بھی اس کا معنی ہے یہ زندگی کا روح ہے جو خدا نے انسان میں پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ جیتی جان خدا کی نظر میں واقعی ایک حقیقی انسان۔ آدم نے خدا کے روح کو رد کر دیا، خدا کے کلام اور روح کی حضوری کو اس نے ناچیز جانا، لہذا روحانی لحاظ سے وہ خدا سے دور ہو گیا اور یہ خاک خون چوسنے والی بن گئی، جس طرح حشرات خون چوستے ہیں۔ اور 3 افعاد کے وسیلہ سے اپنے آپ سے پوچھیں، میرا توکل اور بھروسہ کس پر ہے؟ دوسری بات، آئیں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نئے سرے سے پیدا شدہ ہوں؟ واقعی میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں؟ کیا میری زندگی میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں؟ میری دعا کہ آپ خدا کے روح سے ممور ہوں جو زندگی کا دم ہے، ہم خاک نہ ہو جائیں کیونکہ خدا نے ہمیں جیتی جان کیا ہے۔ ہم دریا نیل پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ مجھے اس زندگی کے پانی پر بھروسہ کرنا ہے جو یسوع دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ نئے سرے سے واقعی پیدا ہوں اور روز بروز پانی اور روز بروز روح سے پاک اور زوراور بنتے چلے جائیں، ہم خدا کے روح سے نئی پیدائش پائیں۔ آمین۔ یسوع جب اس دنیا میں آیا، پہلا نشان اس نے پانی کو مے میں تبدیل کر کے دکھایا، اور وہ میں بعد ازاں یسوع نے اپنے خون کے طور پر بیان کی جو کہ ہماری زندگی ہے۔ وہ میں ہماری ابدی زندگی کا باعث ہوتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہمیں اس میں کی ضرورت ہے، ہمیں اس تبدیلی کی ضرورت ہے۔ صرف یسوع ہی ہماری زندگی میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے، یسوع ہی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے۔ یسوع کے کلام اور اس کے روح کو اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے، ہمیں اس کے روح سے نئے بنتے چلے جانا ہے، اس کے کلام سے دھلتے چلے جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اپنے سروں کو خدا کے حضوری میں جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہمارا محافظ رہا، مصر کے اثرات و ثمرات سے ہمیں بچائے رکھا جو کہ دنیا میں
جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اے باپ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ہر طرح کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک کر، ہماری تقدیس کر، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ گنہگار نہ ٹھہریں۔ ہم اپنے شرمناک گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے تیری طرف لوٹتے ہیں جو ہم سے دانستہ یا نہ دانستہ طور پر ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پر ترس کر، اور ہمارے ایمان ہے کہ مسیح یسوع کا خون ہمیں پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے باپ، جس طرح یسوع نے پانی کو مے میں تبدیل کیا تھا، ہماری ناپاکی کو اپنی پاکیزگی میں بدل دے۔ ہماری مردہ حالت کو اپنی زندگی میں مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے بدل دے۔ ہماری دعا ہے کہ جو لوگ بیماری کی حالت میں تیری شفا بخش قدرت سے کلام کے وسیلہ سے زندگیوں کو چھوئے اور کامل صحت اور شفا آ جائے، نشانات اور معجزات کی قدرت سے تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہمارے دلوں اور زندگیوں میں گہرا کام کر۔ ہم سب کچھ یسوع کے قادر مطلق اور پاک نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔